ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی تھی جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور یہ کہا کہ فلاں شاعر مر گیا، فلاں شاعر مر گیا، تو اسی طرح ایک دن یہ نبی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ کو مقدر نہیں کیا ہے، تو اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ پھر فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو بری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تم سب لوگ ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے کبھی آزماتا ہے، جیسے تنگ دستی، بیماری وغیرہ، اور کبھی اچھی حالت یعنی تندرستی، خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ کہ مسلمان خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں یا نہیں، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ یہاں پہ جو اس بات کا ذکر ہے کہ میرے محبوب بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، اور جو بھی جان دنیا میں آئی ہے ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے، لیکن ہمارا مرنا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہماری طرح نہیں کہ ہم راہ چلتے یا جہاں چاہیں ہمارا انتقال ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ کر کے آپ کی روح کو قبض کیا گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عمر میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اب آپ اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے ایک نشانی بتائی تھی، جب میں اپنی امت میں وہ نشانی دیکھوں گا تو اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح کروں اور استغفار کروں، تو میں نے اپنی امت کے اندر وہ نشانی دیکھ لی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نشانی بتائی تھی کہ جب اس طرح سے لوگ ایمان قبول کرنے لگ جائیں، دین ہر طرف پھیل جائے، تو اللہ کی پاکی اور حمد میں آپ لگ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کریں۔ تو میں نے وہ سب دیکھ لیا ہے، دین کا بول بالا ہو گیا ہے، اس لیے میں جو ہے وہ اللہ کی پاکی کے اندر مگن رہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا وہ بھی ایک عجب شان کا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آخری عمر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا تو آپ مسلسل بیان فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، مجھ سے حج کے احکام حاصل کر لو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اور آپ نے لوگوں سے الوداع ہونے لگے تو لوگ اس حج کو حجۃ الوداع کہنے لگے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا، اب مدینہ منورہ لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ اے لوگوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں، ان قریب میرے پاس میرے رب کا پیغام آئے گا تو میں لبیک کہوں گا
پھر آپ نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ میں خیر خواہی کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی اس شان کا تھا۔ مشہور قول کے مطابق ویسے آپ کے جو حیات طیبہ کے ظاہری حیات کے آخری ایام ہیں، آپ کی مرض کی ابتدا سفر کے آخر میں ہوئی تھی، اور مشہور قول کے مطابق آپ 13 دن تک بیمار رہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث پاک میں ہے، جس خطبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اس بیماری کی ابتدا میں یہ خطبہ دیا تھا، پھر آپ دنیا سے وصال کر گئے، تو روایت میں آتا ہے آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پھر آپ ممبر پر جا کر کے تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے دنیا اور اس کی زینت اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ اس بات کو سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا بلکہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر اپنے ماں باپ، اپنی جان اور اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر زندگی میں ظاہری حیات میں اس ممبر پہ آپ نہیں بیٹھے، وہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس حوالے سے بتا دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب سورہ اذا جاء نصر اللہ یہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا مجھے اپنی اجل یعنی آخری وقت کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا رو مت، میری اہل میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ اور اس میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی اور بعد میں مسکرانے لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تو اس وقت تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا تھا، بعد میں بتایا تھا کہ پہلی بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے والا ہے تو میں رونے لگی تھی، اور بعد میں یہ بتایا تھا کہ میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر کے ملو گی، اس لیے میں ہنسنے لگی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 8 سال کے بعد یعنی شہدائے احد کے شہید ہونے کے 8 سال کے بعد میں شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی جیسے کوئی زندہ اور مردوں کو الوداع کہہ رہا ہو۔ پھر آپ ممبر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، میرا تم سے حوض پر ملاقات کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ سے اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم سب مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں یہ میرا آخری بار اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار تھا، اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ظاہری حیات میں پھر میں نے نہیں کیا۔ یہ آج کل لوگ جو آخری بدھ کچھ شہروں میں مناتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ سفر کا جو آخری بدھ ہے جس دن کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دن غسل صحت کیا تھا، بلکہ اس وقت تو آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ اور اس حوالے سے جو علماء کرام نے جو روایتیں بیان کی ہیں اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی پہلے ہی بتا دیا تھا، جیسا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ آ کر کے میرے ساتھ قرآن مقدس کا دور کرتے تھے۔ اس سال حضرت جبریل علیہ السلام آئے، 2 مرتبہ انہوں نے قرآن پاک کا دور کیا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میری اجل قریب آ گئی ہے، جس کی بنا پر جبریل نے قرآن کریم پڑھنے میں اتنا اہتمام کیا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگی تھی۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اہل میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، تو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے مسکرانے لگی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مرض وصال میں فرمایا کہ لوگوں کو آپ نے 3 دن تک اس بیماری کی حالت میں نماز پڑھائی، اس کے بعد میں حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، اور جب عشاء کی اذان کہی گئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن ربیعہ یہ باہر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مل گئے تو ان سے کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی بلند تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے حجرے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو فرمایا کیا یہ عمر کی آواز ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہاں یہ عمر کی آواز ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ابو بکر سے کہیں وہ نماز پڑھائیں. اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی نماز نہ پڑھائے، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں. اب حضرت ایک روایت میں یہ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. اس کے بعد میں حضرت بلال اپنا سر پیٹتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے باہر آئے، کہا کہ امید ٹوٹ گئی، کمر شکستہ ہو گئی. کہنے لگے کاش میری ماں مجھے نہ پیدا کرتی، اگر مجھے جنا تھا تو اس دن کے دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس حال میں نہیں دیکھتا. پھر حضرت بلال مسجد میں آئے اور کہا ابو بکر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام جس مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے وہ جگہ خالی ہے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل تھے تو آپ کے اوپر غم طاری ہوا، خود کو سنبھال نہیں سکے اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے. تمام صحابہ رونے لگے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس کانوں کے اندر آواز آئی تو فرمایا فاطمہ یہ رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ حضرت سیدہ خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز ہے، وہ آپ کو مسجد میں نہیں دیکھ رہے اس لیے رو رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے سہارا دے کر کے مسجد میں لے چلو. اب اللہ کے رسول علیہ السلام ان دونوں کے سہارے مسجد شریف کے اندر تشریف لائے. فرمایا مسلمانوں تم خدا کی پناہ اس کی حفاظت اور اس کی نصرت میں ہو. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ میں دنیا کو چھوڑ دوں گا اور یہاں سے رخصت کر جاؤں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام بیمار ہوئے اور مسجد میں آنے کی طاقت نہیں رہی، عشاء کی نماز کا وقت تھا، مسجد میں لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. فرمایا کہ برتن میں پانی لاؤ. پانی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود پر پانی ڈالا، یہاں تک کہ جب اٹھنے کا ارادہ کیا آپ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں ہوش آیا. فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ انتظار میں ہے. فرمایا پانی لاؤ. پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، پھر آپ بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی امامت فرمانے لگے. اسی زمانے کا اسی وقت کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس گھر میں 7 دینار تھے، سونے کے 7 سکے. اب ظاہر سی بات ہے یہ دینار کہیں سے آئے ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب تو فقیروں کو دے دیا ہوگا، یہ تھوڑے سے بچ گئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا. روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں جو 7 دینار تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھے ہوئے تھے. جب آپ بیمار ہوئے آپ نے فرمایا ان سونے کے ٹکڑوں کو بھیج دو تاکہ خرچ کر دیے جائیں. اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی. حضرت عائشہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لگ گئی. جب آپ کو ہوش آیا آپ نے پھر پوچھا وہ دینار کیا ہوئے، اس کو خرچ کر دو. تو آپ یہ فرماتے پھر آپ بے ہوش ہو جاتے. 3 بار ایسا ہوا. تو تیسری بار جب ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے خرچ کر دیا؟ عرض کی میں اس کو خرچ نہ کر سکی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے طلب فرمایا، ان سکوں کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا، دست مبارک پہ رکھا اور فرمایا اے دیناروں یعنی اے سونے کے سکوں، کیا تیرا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ تم میرے پاس میں موجود ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، میں دنیا سے اس حال میں جاؤں گا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہ ہوگا. اور پھر 2 شنبہ کے دن جب شام ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انصاری عورت کے گھر میں کسی کو چراغ لے کر کے بھیجا کہ جاؤ یہ چراغ لے کر کے جاؤ اور اس انصاری سے کہو کہ اس چراغ کے اندر چند قطرے ڈالتے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آخری وقت چل رہا ہے، گھر میں اندھیرا ہے. اب دیکھیں سونے کے 7 سکے ابھی موجود تھے، اس کو خرچ کر دیا، حالانکہ خود گھر کے اندر جو ہے وہ
چراغ کے اندر ڈالنے کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت پہ ہم لوگ چلتے ہیں، تو سیرت پہ چلنے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ اگر بندہ اس راہ کے اندر قدم رکھے تو اس طور پر بھی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کو پائے گا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام آئے، انصار نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دن بدن علیل ہو رہے ہیں، تو اپنے گھروں میں بے قرار، حیران و پریشان، مسجد کے چاروں طرف وہ چکر لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ اٹھے، دست مبارک حضرت علی کے کندھے پر رکھا اور دوسرا حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر رکھا۔ قدم مبارک اس طرح زمین پہ چل رہے تھے کہ زمین پہ نشان بن رہے تھے، اور حضرت عباس آگے آگے چلتے تھے، یہاں تک کہ میرا آقا علیہ السلام مسجد شریف کے اندر تشریف لائے اور ممبر شریف کے پہلے درجے پر آپ بیٹھ گئے۔ سر مبارک پہ پٹھی بندی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں صحابہ جمع ہوئے، میرا آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، کہا لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری وفات سے ڈرتے ہو، گویا تم موت کے منکر ہو، اور کسی طرح تم نبی برحق کی وفات کا انکار کرتے ہو۔ کس طرح انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تمہیں میری وفات سے اور تمہارے مرنے سے پہلے ہی خبر دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، اے محبوب تمہیں بھی موت آنی ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ فرمایا کوئی نبی بھی اپنی قوم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، تو میں تم میں کیسے ہمیشہ رہوں گا؟ اور جان لو، آگاہ ہو جاؤ، میری بازگشت اور تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر میرا آقا علیہ السلام نے وصیت کی انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہت ساری آپ نے وصیتیں فرمائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت بلال کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان آخری ایام میں بلایا اور فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کر دو، سب جمع ہو جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو وصیت کروں۔ اب جب حضرت بلال مدینے کے بازاروں میں آواز دینے لگے تو تمام چھوٹے بڑے جنہوں نے بھی سنا سب چھوڑ چھاڑ کر کے گھروں کو، دکانوں کو، مکانوں کو چھوڑ کے سب مسجد میں آ گئے، اور اتنے لوگ مسجد میں آئے کہ مسجد نبوی کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پیچھے والوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس کے بعد میں میرا آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ موتیوں کی لڑی تھی۔ اتنا پیارا خطبہ آپ نے دیا، شریعت کے احکام بتائے، آپ نے نصیحتیں فرمائی، فرمایا اے لوگوں تم سے میرے جدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، جس کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو مجھ سے اپنا حق لے لے، اور فرمایا کہ مال اور سامان جس سے چاہے اس کا قصاص لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے اوپر 3 درہم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کو جھٹلاتا نہیں اور نہ کسی کو قسم دیتا ہوں، یہ 3 درہم کس سلسلے میں ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن ایک فقیر آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا اس کو 3 درہم دے دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فضل اس کو 3 درہم دے دو، اور فرمایا اے لوگوں جس کسی پر جو حق ہو اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی اپنی گردن سے اتار دے، اور یہ خیال نہ کرے کہ میں فضیحت سے ڈرتا ہوں۔ جان لو، خبردار ہو جاؤ، دنیا کی فضیحت آخرت کی فضیحت سے آسان ہے۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے 3 درہم کے مال غنیمت سے خیانت کی تھی جو میرے گردن پر ہے۔ فرمایا تو نے کیوں خیانت کی تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے فضل اس کی طرف سے 3 درہم ادا کر دو۔ اس کے بعد میں فرمایا لوگوں جس کسی میں کوئی ایسی صفت ہو جسے وہ جانتا ہو چاہیے وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، میں بری باتیں کرتا ہوں، میں بہت سوتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمایا اے اللہ اسے سچائی نصیب فرما، اس کی نیند کو اس سے دور کر دے جبکہ یہ بیداری ہی چاہتا ہے۔ ایک اور شخص، ایسے کئی لوگ کھڑے ہوئے اپنی اپنی باتوں کو بیان کیا۔ میرا آقا علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات ایسی بیچ میں کر دی جسے اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، حق عمر کے ساتھ ہوگا، جس طرف بھی وہ جائیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعظ و نصیحت فرمائی اور اپنے کاشانہ مبارک کے اوپر میرا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا میں تمہارے بعد کفر و شرک کا خوف نہیں کرتا، لیکن دنیا سے معمون نہیں ہوں کہ تم اس کی طرف رغبت نہ کرو گے، یعنی فرمایا کہ تم کفر و شرک تو نہیں کرو گے لیکن دنیا کے اندر تم مگن ہو جاؤ گے۔ اب آخری لمحات کے یہ واقعات میں سے ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آگوش اور سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اچانک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نظر مبارک اٹھا کر کے مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی آپ مسواک چاہتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے سر مبارک سے اشارہ کیا، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے گھر میں، میری باری کے دن میں، میری گود میں، میرے حجرے میں، میرے سینے پر وفات پائی، اور فرمایا میرا لعاب آپ کے لعاب دہن میں آپ کے دنیا سے جاتے وقت کے اندر مل گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے، اور جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دروازے کے پردے کو ہٹایا، صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نظر مبارک اٹھائی، ملاحظہ فرمایا کہ فجر کی نماز ہے، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، دروازے پر آپ کھڑے ہوئے کہ آپ کی نظر مبارک ان کی طرف جمی ہوئی تھی، گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ ورق مصحف کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت انس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رخ انور کی نورانیت و نظافت کو قرآن کے ورق سے جو ہے وہ تشبیہ دی، ایسے چمک جیسے قرآن کا ورق چمکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبسم فرمایا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام آج دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، صحابہ کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب مسکرائے، یعنی 30 سال کی جو محنت تھی، اللہ کا جو فضل شامل حال تھا، اس کا نتیجہ اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے تھے، دنیا سے کوچ کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے تو صحابہ نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، تو سب خوش ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ نماز توڑ دیں۔ کہتے نا کہ جب محبوب در پاک سے باہر آئیں تو پھر تو ہر ایک یہی چاہے گا کہ نماز توڑ کے اللہ کے رسول کو سلام کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بھی چاہا کہ پیچھے آ جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی جگہ باقی رہو، اپنی نماز پوری کرو۔ آپ نے دروازے کا پردہ لٹکا دیا، اور اسی دن اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب وصال ہوا، 3 دن جب وصال میں باقی رہ گئے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور پیغام لائے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، یعنی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت ملک الموت آئے، اجازت مانگی، اور ایک روایت میں حضرت جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، فرماتا ہے آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، یعنی کیا حال ہے۔ یہ کیا شان ہے کہ کوئی اگر بیمار ہوتا ہے تو لوگ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب کیا حال ہے، فرمایا کہ اے امین اللہ، میں درد و علم محسوس کرتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا فرماتا ہے جبریل، میں غم و اندو محسوس کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت جبریل آئے، مجاز شریف پوچھے، آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن آئے تو ساتھ میں حضرت ملک الموت کو لے کر کے آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کی جماعت بھی ساتھ میں تھی۔ ایک فرشتہ جس میں سے 70,000 یا 1,00,000 فرشتوں پر حاکم تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ میں آئے۔ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ کیسی طبیعت ہے، کیسا حال پاتے ہیں۔ فرمایا درد و علم محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا اے جبریل، تمہارے ساتھ میں یہ کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، یہ ملک الموت ہے، اور آپ کے بعد میں یہ میرا دنیا میں آخری بار آنا ہے، یعنی اب میں دنیا میں نہیں آؤں گا۔ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے، چہرہ مبارک پر ملتے تھے، فرماتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت، اور آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیادہ تر جو وصیت تھی آخری وقت کے اندر، وہ یہی تھی کہ نماز پڑھو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور زیادہ تر آخری وقت کے اندر آپ یہی وصیت کیا کرتے تھے کہ عورتوں کے اوپر نرمی کرو، عورتوں کا خیال رکھو، یعنی آخری وقت میں آپ کو نماز کا خیال تھا، کمزوروں کا آپ کو خیال تھا۔ حضرت ملک الموت حاضر ہوئے، اجازت مانگی، اللہ کے رسول اسلام کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ جو کہیں وہ کروں، کہ آپ فرمائے تو میں آپ کی روح قبض کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے یہ تفصیلات بیان کی، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی وہابی تفسیر میں پڑھنے لگ جائے اور کہیں دیکھو جیسے ان کو موت آتی ہے ہم کو موت آتی ہے، اللہ کے رسول اسلام کو بھی معاذ اللہ جو ہے ویسے ہی آپ کا بھی وصال ہو گیا تو وہ تو ہماری طرح ہے۔ ایسے ہماری طرح کہنے والے وہ
بدبخت کیا سمجھ پائیں گے مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین کے ساتھ میں ملک الموت آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں آپ کہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے, تو آپ کہیں تو آپ کی روح قبض نہ کروں. تو اس پر پھر جبریل علیہ السلام نے آ کر کے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے, آپ کو بلاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے ملک الموت, تمہیں جو حکم دیا گیا وہ کرو. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, زمین پر میرا یہ آنا آخری ہے, اور دنیا میں میرے آنے کی ضرورت آپ کے وجود گرامی کی وجہ سے تھی, آپ کے بعد میں دنیا میں میرا آنا نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے, حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول السلام کی وفات کے دن حضرت ملک الموت آئے اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین پر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, خبردار بغیر اجازت کے مت جانا, اور بغیر آپ کی اجازت کے روح بھی قبض مت کرنا. تو حضرت ملک الموت ایک عرابی کی یعنی دیہاتی کی شکل میں آئے اور کہا, السلام علیکم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ, مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں داخل ہو جاؤں, تم پر خدا کی رحمت ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سرانے پر موجود تھی. انہوں نے جواب دیا, اللہ کے رسول السلام اپنی حالت میں تھے, اب رب سے ملاقات کے شوق میں تھے. تو دوسری مرتبہ پھر انہوں نے سلام کیا, یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے بلند آواز سے سلام کیا حضرت ملک الموت نے, تو جتنے گھر میں موجود تھے سب پر ہیبت طاری ہو گئی. اللہ کے رسول السلام نے چشمان مبارک کھولی, فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ, کوئی دروازے پہ کھڑے بڑی ہیبت ناک آواز میں سلام کر رہے ہیں. تیسری بار سلام کیا انہوں نے. فرمایا, فاطمہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ فرمایا, اللہ کے رسول السلام نے فرمایا, یہ خواہشوں کو توڑنے والے, تمناؤں کو کچلنے والا ہے, یہ اجتماعی بندروں کو کھولنے والا ہے, بیویوں کو بیوہ کرنے والا, بچیوں کو یتیم بنانے والا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, میری بیٹی رو نہ ہو, کیونکہ تمہارے رونے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے روتے ہیں. اور پھر اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ کے چہرے مبارک سے, آپ نے دست مبارک سے حضرت فاطمہ کے آنسوں کو پوچھا, اور پھر آپ نے بشارت عطا فرمائی. اور دیگر باتیں جن کا پیچھے بھی تذکر آیا, بہت ساری باتیں علماء نے یہاں پر ذکر کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی آ گئے, سرانے پر آ کر کے بیٹھ گئے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے زانوں میں لے لیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, علی فلاں یہودی کا کچھ قرضہ ہے میرے ذمے, تو وہ ادا کر دینا. لشکر اسامہ کی تیاری کے لیے میں نے کچھ قرضہ لیا تھا, خبردار اس حق کو میری طرف سے تم اتار دینا. اور فرمایا, علی ان اشخاص میں پہلے تم ہوں گے جو حوض کوثر پہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو گے. اور پھر فرمایا آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے, خبردار ہوشیار, اپنے غلاموں باندیوں کے حق میں جو ہے وہ خیال رکھنا, ان کو لباس پہننے کو دینا, ان کو کھانا پیٹ بھر کے دینا, ان سے نرمی کے ساتھ میں بات کرنا. یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کمزوروں کے بارے میں یہ وصیت فرمائی. اس حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں. تو اخیر کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. جب حضرت ملک الموت آ گئے تب روتے ہوئے آئے حضرت جبریل علیہ السلام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے دوست, اس حالت میں مجھے تنہا چھوڑ کے تم کہاں تھے؟ جبریل نے کہا, یا رسول اللہ, بشارت ہو, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر لایا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ داروغہ جہنم کو حکم دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کی روح پاک آسمان پر آ رہی ہے, آتش جہنم کو بجھا دو, سرد کر دو. اور حور عین کو وہی فرمائی کہ خود کو سجا لو, اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سب در سب کھڑے ہو کر کے روح محمدی کا استقبال کرو. اور مجھے حکم ہوا کہ زمین پہ جاؤ اور میرے حبیب کو بتا دو, اللہ تعالیٰ فرماتا تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے, اور کل قیامت کے دن آپ کی امت کو اتنی دی جائے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ملک الموت, تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کر لو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح پاک آپ کے جسم اطہر سے جدا ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی, میں نے ایسی خوشبو سونگی, اس سے پہلے ایسی خوشبو میں نے کبھی بھی نہیں سونگی. روح پاک کی اس خوشبو کو سونگا میں نے, اس سے پہلے کبھی بھی ایسی خوشبو نہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے پر رکھ دیا. اس کے بعد میں کئی جمعہ گزر گئے, میں کھانا کھاتی, وضو کرتی, مگر میرے ہاتھ سے اس دن کی خوشبو نہیں جاتی تھی. وہ خوشبو میرے ہاتھ میں ہمیشہ مہکتی رہی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحلت کے بعد سیدہ فاطمہ پھر اس کے بعد میں کبھی نہ ہنسی. اس حوالے سے بہت ساری باتیں. ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے اندر جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کے
اوپر جو ہے وہ تکلیف کے آثار تھے، بار بار آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی اللہ کی بارگاہ کے اتنے محبوب اور اتنی تکلیف، تو یہ بھی تو ایک اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عام آدمیوں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کو جو ہے اس سے ڈبل تکلیف ہوا کرتی تھی. جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ کو بخار تھا. میں نے عرض کیا رسول آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. میں نے عرض کیا رسول پھر آپ کو دگنا ثواب بھی ملتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح ہوگا. مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے خواہ کھاٹا ہی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹاتا ہے جیسے درخت کے پتے گرا دیے جاتے ہیں. تو یہ تو شان محبوبی ہے اور اس کے اندر ایک بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آخری وقت کے اندر جو یہ چیز عطا فرمائی تاکہ امت کے کسی نیک آدمی کو آخری وقت میں تکلیف ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط ہے. محبوب علیہ السلام کی آخری وقت کو یاد کرے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں اور اس سے درجات کے اندر بلندی ہوتی ہے. اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے، بڑا راز ہے اس کے اندر. اس راز کو اللہ کے خاص بندے ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر بندے کی بس کی یہ بات نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حیات طیبہ کے آخری لمحات کچھ تھے جن کو میں نے رکھا. اس حوالے سے علماء کرام نے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں.